بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین 8 روز کے سفر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول 1490 صلی اللہ علیہ وسلم کو دوپہر کے وقت قباء کے قریب پہنچے۔ ناظرین، قباء مدینہ شریف سے چند میل کے فاصلے پر ہے اور وہ مدینہ شریف کا ایک محلہ ہی سمجھا جاتا تھا۔ وہاں قبیلہ بنی عمر بن عوف کے لوگ بکثرت آباد تھے اور روشنی اسلام سے منور ہو چکے تھے۔ مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی خبر کئی روز پہلے مدینہ شریف میں پہنچ چکی تھی، اس لیے انصار مدینہ روزانہ صبح سے دوپہر تک بستی سے باہر نکل کر آپ کے انتظار میں کھڑے رہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور سے تشریف لاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جب دھوپ خوب تیز اور ناقابل برداشت ہو جاتی تو واپس اپنے گھروں میں آ جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قباء کے نزدیک دوپہر کے وقت پہنچے، لہذا قباء والے مشتاقین اسی وقت انتظار کرتے کرتے اپنے گھروں میں واپس آ گئے تھے۔ ایک یہودی جو روزانہ مسلمانوں کے جمع غفیر کو اس طرح بستی سے باہر انتظار کرتے ہوئے دیکھتا اور جانتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے آنے والے ہیں جن کا ان لوگوں کو انتظار ہے، وہ اتفاقاً اس وقت اپنی گڑھی یا مکان کی چھت پر چڑھا ہوا تھا۔ اس نے دور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مختصر قافلے کو آتے ہوئے دیکھ کر گمان کیا کہ یہ وہی قافلہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ چنانچہ اس نے زور سے آواز دی کہ اے گروہ عرب، اے دوپہر کو آرام کرنے والو، تمہارا مطلوب یا تمہاری خوش نصیبی کا سامان تو یہ آ پہنچا ہے۔ یہ آواز سنتے ہی لوگ اپنے گھروں سے نکل پڑے اور تمام قباء میں جوش مسرت کا ایک شور مچ گیا۔ انصار نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں کے ایک باغ کی طرف سے آ رہے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خیال فرما کر کہ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہچاننے میں شبہ نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے ہیں، فوراً آپ کے پیچھے آ کر اپنی چادر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کیا، جس سے آقا اور خادم کی تمیز بآسانی ہونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں داخل ہوئے۔ 2 انصار کی چھوٹی چھوٹی لڑکیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داخل ہونے کے وقت جوش مسرت میں کلمات پڑھ رہی تھیں۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں دوشنبہ کے روز داخل ہوئے اور جمعہ تک یہیں مقیم رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلثوم بن حدم کے مکان میں اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حبیب بن اصاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں فروکش ہوئے۔ سعد بن خصیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس فرماتے، یعنی سعد بن خصیمہ کے مکان میں لوگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع رہتے تھے۔ ناظرین، قباء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی چند ایام کے اندر ایک مسجد کی بنیاد رکھی اور یہ سب سے پہلی مسجد تھی جو اسلام میں بنائی گئی۔ اس کے بعد 12 ربیع الاول جمعہ کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے روانہ ہو کر مدینہ شریف میں داخل ہوئے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں ہی فروکش تھے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سفر مکہ سے مدینہ تک پیدل طے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک غار ثور میں رہے، سیدنا علی مکہ میں مقیم رہ کر لوگوں کو امانتیں سپرد کرتے رہے۔ عجیب اتفاق ہے کہ جس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، اسی روز سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ سے مدینہ کی طرف چلے، مگر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا روانہ ہوئے تھے، اس لیے وہ رات بھر تو راستہ چلتے اور دن کے وقت کہیں چھپ کر بیٹھے رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معروف راستہ سے بچ کر تشریف لائے اور 8 دن میں قباء پہنچے۔ سیدنا علی معروف راستہ پر آئے، مگر چونکہ پیدل تھے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3-4 دن بعد قباء پہنچے۔ ناظرین، جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء اور بنی عمر بن عوف یعنی قباء والوں سے رخصت ہو کر شہر مدینہ میں قیام کے ارادے سے چلے۔ مدینہ کے ہر محلہ میں ہر ایک خاندان اس امر کا خواہاں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں مقیم ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو سالم بن عوف کے محلہ میں تھے کہ نماز جمعہ کا وقت آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں ایک میدان میں 100 آدمیوں کے ساتھ نماز جمعہ ادا فرمائی۔ یہ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا جمعہ اور پہلا خطبہ تھا۔ اس جگہ بھی بعد میں ایک مسجد تیار ہو گئی۔ ناظرین، نماز جمعہ ادا فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہو گئے۔ قبیلہ بنو سالم بن عوف کے لوگوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑ لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں ٹھہرانا چاہا۔ دوسرے قبیلوں اور دوسرے محلوں کے لوگوں نے آپ کو اپنے یہاں لے جانے کا اصرار کیا اور اس طرح بحث و تکرار شروع ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری ناکہ کو نہ روکو،
اس کی مہار چھوڑ دو، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم مل چکا ہے، جہاں میری ناکہ بیٹھ جائے گی میں وہیں ٹھہروں گا۔ چنانچہ ناکہ چلنے لگی۔ تمام انصار و مہاجرین ناکہ کے آگے پیچھے دائیں بائیں ساتھ ساتھ چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہار بالکل ڈھیری چھوڑ دی اور ناکہ اپنی خوشی سے آہستہ آہستہ چلتی رہی۔ سب کی نگاہیں ناکہ کی طرف تھیں کہ دیکھیں یہ کہاں بیٹھتی ہے۔ چلتے چلتے ناکہ جب قبیلہ بنو بیاضہ کے محلہ میں پہنچی تو اس قبیلہ کے سردار زیاد بن لبید اور عروہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر ناکہ کی مہار پکڑنی چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اس کو حکم ملا ہے۔ اس کے بعد ناکہ بنو سعدہ کے محلہ میں پہنچی۔ قبیلہ بنو سعدہ کے سردار سعد بن عبادہ اور منذر بن عمر نے روکنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی الفاظ فرمائے کہ اسے چھوڑ دو، اس کو حکم ملا ہے۔ اس کے بعد اونٹنی قبیلہ بنو حارث میں الخزرج کے محلہ میں پہنچی۔ یہاں سعد بن ربیع، خارجہ بن زید، عبداللہ بن رواحہ نے روکنا چاہا، ان کو بھی وہی حکم ملا۔ وہاں سے روانہ ہو کر ناکہ بنو عدی بن نجار کے محلہ میں پہنچی۔ ان لوگوں میں چونکہ عبد المطلب کی ننہال تھی، اس لیے ان کو بڑا دعویٰ تھا کہ عبد المطلب کی ماں سلمہ بنت عمر ہمارے قبیلہ کی لڑکی تھی، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں قیام فرمائیں گے۔ چنانچہ سلید بن قیس اور اسیرہ بن ابی خارجہ سردار بنو عدی نے آگے بڑھ کر ناکہ کی مہار پکڑی تو ان کو بھی وہی جواب ملا کہ ناکہ کا راستہ چھوڑ دو، اس کو اللہ رب العزت کا حکم ملا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ ناکہ بنو مالک بن نجار کے محلہ میں جا کر ایک غیر آباد افتادہ زمین میں بیٹھ گئی اور پھر فوراً کھڑی ہو گئی۔ کھڑی ہو کر پھر کچھ دور تک چلی اور چل کر خود بخود پھر لوٹی اور ٹھیک اسی جگہ جہاں پہلے بیٹھی تھی واپس آئی اور بیٹھ گئی۔ اب کی مرتبہ اونٹنی نے بیٹھ کر جھرجھری لی، گردن نیچے ڈال دی اور دم ہلانے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سے اترے۔ اس افتادہ زمین کے قریب سیدنا ابو ایوب خالد بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا۔ وہ خوشی خوشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسباب اٹھا کر اپنے مکان میں لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے یہاں قیام فرمایا۔ ناظرین، یہ افتادہ زمین سہل و سہیل دو یتیم لڑکوں کی ملکیت تھی، جس میں چند درخت کھجور کے کھڑے تھے اور چند قبریں مشرکین کی تھی، اور چار پائیوں کا ایک ریوڑ بھی اس جگہ آ کر بیٹھا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ جگہ کس کی ملکیت ہے؟ معاذ بن افرا نے عرض کیا کہ میرے رشتہ دار دو یتیم لڑکے اس زمین کے مالک ہیں اور میرے ہی پاس پرورش پا رہے ہیں، میں ان کو رضامند کر لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں شوق سے مسجد بنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اس کو قیمتاً خریدنا چاہتے ہیں، بلا قیمت نہ لیں گے۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت اس زمین کی قیمت ادا کر دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے موافق کھجور کے درخت کاٹ دیے گئے، مشرکین کی قبریں ہموار کر دی گئیں اور مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس و نفیس خود مسجد کی تعمیر کے کام میں مصروف ہوتے تھے۔ مہاجرین و انصار بڑی خوشی اور جوش و شوق کے ساتھ اس کام میں لگے رہتے تھے۔ مسجد کی دیواریں اینٹ اور گارے سے بنائی گئیں، چھت کھجور کی لکڑی اور کھجور کے پتوں سے بنائی گئی۔ جب تک مسجد اور اس کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکان تیار ہوا، اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں رہے، اور یہ وہی ابو ایوب انصاری ہیں جن کی قبر قسطنطنیہ میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں ہی تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ اور ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا سودا بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا اسماء بنت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی والدہ ام ایمن کو بلوایا۔ انہی کے ہمراہ عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے عزیزوں سمیت چلے آئے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی کے ہمراہ تشریف لے آئے۔ ان سب کے آنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نو تعمیر مکان میں تشریف لے گئے۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔